عزیزاً گرامی، خداوند عالم آپ کی اطاعت و بندگی کو قبول فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان اور آج 12واں روزہ گزر گیا، ایک عشرے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے صاحبان ایمان، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر، امتوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، روزے کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کے کیا ہو جائے، متقی بن جائے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس میں بعض اوقات ترجمہ کیا جاتا ہے کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لعل کے معنی شاید بھی ہے، تو کبھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اگر شاید کا ترجمہ کیا جائے گا تو اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نسبت سے تو نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو تو علم ہے ہر چیز کا، تو اس کے لیے شاید والی بات نہیں ہے۔ شاید والی بات جو ہے بندے کی نسبت سے ہے کہ بندہ جب روزے رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ روزوں کی وجہ سے اس میں تقویٰ آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ تقویٰ نہ آئے۔ کچھ چونکہ بعض آدمی روزہ رکھتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ روزے کے وہ تمام جو شرائط ہیں وہ پورے نہیں کرتے۔ زبان کا تو روزہ ہے، کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن آنکھ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ خیانت کر رہی ہوتی ہے، اور کان جو ہیں وہ ایسی چیزوں کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو سننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ جو ہیں وہ دوسروں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں چل کر اس طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرف جانے سے منع کیا گیا۔ تو لہٰذا حقیقی روزہ تو تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہو، تو پھر وہ تقویٰ لے کے آتا ہے۔ وإلا اگر خالی بھوک پیاس برداشت کی جائے تو باقی چیز اعضاء و جوارح جو ہیں وہ اس پر عمل نہ کرے تو تقویٰ آتا نہیں۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی نماز جو ہے ان کو سوائے تھکاوٹ کی کچھ نہیں دیتی، اور اسی طرح روزے جو ہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں دیتے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ساری شرطوں کے ساتھ رکھا جائے تو تبھی تقویٰ آتا ہے۔ تو لعلکم تتقون اگر نتیجے کے طور پر ہو کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ فرمایا گیا ہے کہ ایام معدودات، یہ دن ہیں، چند گنتی کے دن ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے سال تم پر تو روزے فرض نہیں کیے۔ 11 مہینے تم آزاد ہو، ایک مہینہ ہی ہے جو روزوں کا مہینہ ہے۔ فمن کان منکم مریضا، بس اگر کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، تو اس صورت میں کیا ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر اس کی گنتی وہ دوسرے دنوں میں پوری کرے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ مریض ہے تو مریض کے لیے روزہ نہیں ہے، اور جو سفر پر ہے اس کے لیے بھی روزہ نہیں ہے۔ تو ابھی مریض کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے مشقت ہے، ایسی بیماری ہے کہ مثلا بعض لوگ ہیں کہ کچھ لوگوں نے گردوں کا آپریشن کرایا ہوتا ہے کہ یار ان کے لیے پانی لازمی ہے، یا کسی کو آتش کی بیماری ہے، یا کوئی اسی طرح شوگر کے مریض ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ایسے ٹائپ 2 کے مریض ہیں،
تو ایسے مریض جن کے لیے یا تو بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا یہ ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ مشقت ہے، تو ان کے لیے روزہ معاف ہے۔ تو اور اس کے علاوہ کون سے لوگ ہیں جو سفر پر ہیں، اور سفر پر ہیں میں اس کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ یہ ہے کہ جو سفر پر ہے، اعلیٰ سفر پر ہے، یہ نہیں ہے کہ رات کو ارادہ کیا کہ میں صبح سفر پر جاؤں گا تو اب صبح بیٹھ کے آرام سے ناشتہ کر رہے ہیں کہ جی میں نے سفر پہ جانا ہے، نہیں، جب تک گھر میں ہے وہ روزہ ہی رکھے گا۔ گھر میں جب تک ہے وہ یہ نہیں کر سکتا، اگر وہ صبح ناشتہ کرے پھر سفر پہ جائے تو 60 روزے پڑ جائیں گے۔ تو لہٰذا اس کو کیا کرنا ہے کہ جو ہی وہ گھر سے نکلے گا اور اس شہر سے باہر نکلے گا حد ترخص پر، حد ترخص اس کو کہتے ہیں جہاں رخصت دی گئی ہے، یعنی ایک شہر جو ہے اس شہر کی آخری اگر مکان جو ہیں وہاں اگر اذان دی جائے تو جتنی دور جا کے اذان کی آواز نہیں سنی جاتی، یا پرانے زمانے میں شہروں کی دیواریں ہوتی تھی تو جہاں دیواریں نہ دیکھی جا سکے یا اذان نہ سنی جا سکے، تو ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں اگر صبح کے وقت اذان دی جائے تو وہ 2-2.5 کلومیٹر دور تک سنی جاتی تھی۔ تو حد ترخص سے ایسے ہی کہہ لیں کہ جب شہر سے آپ باہر نکلے 2-2.5 کلومیٹر تو حد ترخص وہ شہر ختم ہو گیا، وہاں پر جا کے آپ کو رخصت دی گئی ہے کہ وہاں جا کے آپ یہ روزہ جو ہے افطار کر سکتے ہیں، گھر میں نہیں کر سکتے۔ جب تک گھر میں رہیں گے آپ پر واجب ہے کہ یہ روزہ رکھیں، کیونکہ یہ نہیں کہا کہ جو سفر کا ارادہ کرے، کہا گیا اعلیٰ سفر ہے، جو سفر پر ہے، تو سفر پر وہی ہوتا ہے جب وہ شروع ہو جائے سفر میں، تو جو سفر میں گیا ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ روزہ نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جن کے لیے روزہ رکھنا طاقت فرسا ہے، یطیقون کا مطلب ہوتا ہے طاقت، یطیقون یعنی وہ روزہ رکھیں تو ان کے لیے اتنی طاقت صرف کرنی پڑے گی اس کو نبھانے کے لیے، ان کے لیے مشقت ہے، یعنی طاقت فرسا ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں پر روزہ نہیں ہے۔ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کرنا چاہیے فدیتن، ان کو فدیہ دینا ہے، اور فدیہ کتنا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا یہ فدیہ ہے، اور یہ ایک مسکین کو کھانا دینا ہے۔ تو فقہ نے جس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی 750 گرام آپ دیں گے، وہ جو آپ کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں یا گندم کھا رہے ہیں یا کشمش کھجورے کھا رہے ہیں یا مکئی کھا رہے ہیں، جو بھی جنس ہے جس کو استعمال کرتے ہیں، تو 750 گرام۔ اب یا وہ جنس دے دیں یا اس کی قیمت، لیکن یہ ہے کہ جس کو دینا ہے فدیہ اس کو یہ کہنا ہے کہ یا تو خود اس کو یہ کھانے پینے کا سامان لے کے دیں، آٹے کی بوری لے دیں، چاول کی بوری، وہ بہرحال پورے مہینے کے جتنے بنتے ہیں اتنے ہی، تو یا یہ ہے کہ اس کو کہہ دیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ یہ پیسے رکھیں، آپ ہماری طرف سے وکیل ہیں کہ آپ پہلے کھانے پینے کا سامان لیں اور پھر وہ اس کو کفارے کے طور پر قبول کر لیں، یعنی وہ فدیہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ اس کو فدیہ دیں تو وہ چھت کو آنڈا پہ مثلا نہیں، مطلب ہے کہ یہ اولین ضرورت کے لیے یہ کہا گیا فدیہ تو طعام مسکین، کیونکہ بس جنہوں نے چھت وغیرہ پانی ان کی شاید حال ٹھیک ہے، یہ مسکین کی بات ہے جو بیچارہ فقیر سے بھی کیا گزرا ہے، کیونکہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سال بھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، مثلا فرض کرو 10,000 پاؤنڈ ہو تو سال گزرتا ہے تو اس کے 6-7 ہزار پاؤنڈ بنتے ہیں، باقی کبھی قرضہ اٹھاتا ہے، کبھی ادھر دھیان کر کبھی ادھر کر کرا کے وہ پورا سال لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ فقیر ہے، وہ اقترانے لے سکتا ہے، اور وہ کیونکہ باقی بجٹ اس کا خسارے کا ہے، تو لیکن جو مسکین ہے بیچارہ اس سے بھی گرا ہوا ہے، تو یہ کس کو دینا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو فدیہ دینا ہے، اور اس کو کہنا ہے کہ کھانے پینے کا یا خود سامان لے دیں یا اس کو دیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو اس سے زیادہ نیکی کرے گا تو اسی کے لیے بہتری ہے، یہ نہیں کرنا کہ بھئی چلو 750 گرام بنتا ہے تو بالکل تکڑی ہاتھ میں پکڑ لیں، نہیں، کوئی بات ہے کلو بھی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی 2 کلو بھی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کہا کہ اگر اس سے زیادہ نیکی کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے، تو اسی لیے مولانا حضرات آپ کو کہتے ہیں بھی کبھی کوئی کہہ دیتا ہے 2 پاؤنڈ، کبھی کوئی کہہ دیتا ہے 3 پاؤنڈ، بالآخر ایک فکس اماؤنٹ اس کی
کیا ہے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جگہ بدلنے سے قیمتیں بدل جاتی ہے، تو اسی حساب سے اگر آپ یہاں رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے حساب کریں تو پھر یہاں کا حساب کرنا چاہیے۔ تو جہاں بھی بھیجنے آپ نے، ہندوستان پاکستان جہاں بھی بھیجنے، تو جس کو بھی فدیہ دینا ہے تو اگر پورے مہینے کا کوئی مریض ہے روزے نہیں رکھ سکتا تو ظاہر ہے کہ وہ اگر بالفرض 2 پاؤنڈ بھی حساب کرے روز کا تو 60 پاؤنڈ تقریباً بنتے ہیں، تو وہ 60 پاؤنڈ جو ہے اس کی خوراک لے دے۔ کسی کو وہ ایک کو بھی دے سکتا ہے 30 پاؤنڈ کر کے، مثلا 2 کو بھی دے سکتا ہے، زیادہ کو بھی دے سکتا ہے، تو لیکن بہرحال جس کو بھی دے اس کا گزارا تو ہو جائے۔ تو یہ اس میں بہرحال آپ کو آزادی ہے کہ بھی وہ فدیہ جو ہے ایک کو ہی دینا ہے یا 2 کو دینا ہے یا 3 میں تقسیم کرنا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، اس کا علم پیدا کر لو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کی یہ صفت ہے ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی اور فرقان کی یہ واضح روشن نشانیاں ہیں۔ فرقان کہتے ہیں کہ جو حق و باطل میں تمیز کرنا والا ہو، بینات ہوتی ہیں کھلی نشانیاں جو ہیں، تو قرآن مجید میں ہدایت کی، فرقان کی سب نشانیاں موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، جو اس مہینے کو پائے، شاہدہ مثلا حضور بھی ہوتا ہے، شہید بھی اسی سے نکلا ہے، شہید جو حاضر ہوتا ہے، شہید جو گواہ ہوتا ہے، شاہدہ کے معنی یعنی جو تم پاؤ، جب تم اس مہینے کو پاؤ، اور یہ بھی ہے کہ جو اپنے وطن میں حاضر ہے، موجود ہے، سفر پر نہیں کیا ہوا۔ فمن شہد منکم الشہر، جو اس مہینے کو پائے، فلیصم، ہو تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر دوبارہ بات آئی ہے ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کرے گا جتنے قضا روزے اس کے ہو گئے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، یسر آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تنگی مشقت نہیں چاہتا۔ تو اب دیکھو یہ آیت جو ہے یہ پچھلی والی آیت سے یہ کہہ کہ اگر مریض ہو، سفر میں ہو تو روزے بعد میں رکھ لینا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اور اب اگر کوئی کہے نہیں جی میں نے تو ضرور روزہ ہی رکھنا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، بعد میں رکھ دینا۔ اور وہ اللہ سے بھی بڑھ کے یا اس کے رسول سے بھی بڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے، نہیں جی مجھے تو ضرور رکھنا ہے، جی بڑے آسان روزے جی، آرام سے وہی آتے بیٹھے آتے جاتے چلے جاتے، یہ کون سی آج کل کوئی اتنی زحمت ہے سفر کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ایک سہولت دی ہے تو اس پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پھر یہاں پر اپنی مرضی کر لیں۔ وہ بعض دوسرے مسلمان وہ کہتے ہیں مرضی آپ کی رکھ لیں یا مرضی نہ رکھیں، لیکن ہمارے جو فقہ جعفری ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ سفر میں آپ نہیں رکھتے۔ اچھا اگر وہ کہے نہیں جی میری مرضی میں ہے، مثلا نہیں سفر میں جا رہا ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں، تو نہ کھاؤ پیو، یہ تیری مرضی ہے، لیکن بعد میں روزہ اس کی قضا کرنی پڑے گی، بعد میں رکھنا پڑے گا۔ بس وہ سفر میں چلا گیا ہے اور وہ کہتا جی میں نے تو پورا یہ کھایا پیا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھاؤ پیو، بہرحال اس کی قضا کرنی پڑے گی کیونکہ یہ روزہ حساب نہیں ہوا۔ اللہ آسانیاں چاہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے رکھوانے بندے مارنے نہیں ہیں، مطلب کہے جی بیمار ہے ابھی رکھ لے۔ بعض کہتے ہیں جی دیکھیے جی ہم نے تو 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، ساری عمر روزے رکھے، ساری عمر روزے رکھے، اب اس سال جو ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کہتا ہے جی مثلا بابا جی تسی مثلا روزے نہ رکھو، تھوڑی عمر بہت ہو گئی ہے تو مشکل ہے۔ وہ کہہ رہے جی میں نے ساری زندگی روزے رکھے، اب کیوں نہ میں رکھوں، چلو کوئی بات نہیں، روزہ رکھوں ماری جاؤں گا نا، کوئی بات نہیں۔ تو وہ اگر کہے روزہ رکھ کے مرنا ہے تو وہ آگے پکڑ لیں گے کہ خودکشی کی موت ہے یہ، اس لیے کہ اللہ قبول نہیں کرتا ایسی بات کہ جب اللہ روزے رکھوانا چاہتا ہے، بندے مارنا نہیں چاہتا کہ بھائی وہ کہے جی مجھے کوئی بھی بیماری ہو کچھ بھی ہو مجھے تو بس روزہ ہی رکھنا ہے۔ بابا جس کے لیے روزہ رکھنا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے رخصت ہے بھائی بعد میں رکھ لینا، یا چھوٹے دن آ جائے اس وقت یا بیماری ٹھیک ہو جائے اس وقت روزے رکھ لو۔
تو کہا گیا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اور پھر یہ جو گنتی جب چھوٹ گئے روزے وہ پوری کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بولے تو کبر اللہ کی بڑائی بیان کرو، کس بات پر؟ علی ما ہداکم، کہ تمہاری اللہ نے ہدایت کی ہے، اس پر اللہ کی کبریائی کو بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو لہٰذا یہ روزوں کا جو فلسفہ ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کے شکر گزار بندے بننا۔ تو عزیزان گرامی، خطبہ شعبانیہ ہے، یہ خطبہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی آمد سے ایک ہفتہ پہلے تقریباً دیا ہے خطبہ، تو اس لیے اس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں دیا گیا، وَإِلَّا یہ مربوط ماہ رمضان سے، ٹھیک ہے۔ کوئی کہے جی اس کو خطبہ رمضانیہ کیوں نہیں کہتے، خطبہ شعبانیہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ شعبان میں رسول پاک نے دیا ہے، اور اس کو جو شیخ صدوق نے اس کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے اور امام رضا نے اپنے بزرگوں سے نقل کرتے ہوئے مولا کائنات علی علیہ السلام سے یہ خطبہ تو رسول پاک نے شعبان کے مہینے میں فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم، قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، تحقیق اقبل الیکم تمہاری طرف آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ تو کیا لے کر آ رہا ہے؟ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے ہماری طرف بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اللہ کا مہینہ برکت لے کر آ رہا ہے، رحمت لے کر آ رہا ہے اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ یہ تین چیزیں رسول پاک نے بیان فرمائی، اسی لیے لوگوں نے کہا نہیں کہ پہلا عشرہ برکت کا ہے، دوسرا رحمت کا ہے، تیسرا مغفرت کا ہے، اس طرح سے، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا یہ مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ، شہور اس کی جمع ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، وہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک افضل ترین مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، انسان جو ہے اس کی ضروریات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیز جتنی ضروری ہے اس کو اتنا ہی زیادہ پیدا کیا ہے۔ مثلا انسان کو مکان کی ضرورت ہے، مکان کی یہ نہیں بھی مکان بنا کے یہ نہیں، جس پر زمین جس پر اس نے ٹھہرنا ہے، مکان، اور اسی طرح زمان، زمانے اور مکان، یہ دو چیزیں، زمان و مکان۔ تو یہ انسان کی ضرورت سے بہت زیادہ اس کو خلق کیا ہے۔ انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ہوا کو بھی اتنا خلق کیا ہے، پانی کو بھی اتنا زیادہ خلق کیا ہے۔ تو ہوا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، انسان جو آکسیجن لیتا ہے تو زندہ ہے، اگر چند لمحے یہ ہوا نہ ملے تو ظاہر ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اگر یہ ہوا جو ہے اس کو خریدنا پڑتا تو کتنا مشکل ہو جاتا کہ ادھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، ادھر سلنڈروں کے لیے آدمی بھاگا پھر رہا ہے کہ جی بچہ آ رہا ہے سلنڈر اکٹھے کرو آکسیجن کے لیے، چونکہ آتے ہی اس کو آکسیجن لگانی ہے، تو زندگی کتنی ترک ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جگہ پہ آکسیجن دی ہوئی ہے، جہاں جائے آپ آکسیجن پہلے سے حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ پانی جو ہے چونکہ اس کے بغیر چند گھنٹے نکال سکتا ہے تو وہ ذرا تک و دو کر کے آپ ڈھونڈ لے پانی، لیکن ہوا جو ہے اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہوا اتنی وافر مقدار میں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے کہ جہاں وہ جاتا ہے آکسیجن پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ تو یہ مکان اور زمان جو ہے یہ بھی انسانوں کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ البتہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس زمان اور مکان سے ماورا ہے، اللہ کو زمانے کی یا مکان کی ضرورت و احتیاج نہیں ہے، وہ لا مکان ہے۔ تو
اگر اللہ کو مکان اور زمانے کی ضرورت ہوتی تو اس کا مطلب ہے یہ زمان و مکان اللہ پر احاطہ کیے ہوتے. اللہ کو اس کی ضرورت ہوتی تو اگر ضرورت ہوتی اللہ پر زمان و مکان احاطہ کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمان و مکان پہلے سے ہونا چاہیے. ٹھیک، جیسے ہم مثلا بعد میں ہوتے ہیں، آکسیجن پہلے موجود ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پر اگر یہ زمان و مکان، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ایک تو اللہ محتاج ہو جائے، اور جو محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں رہتا. اللہ الصمد، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ ماسوائے اپنے خود کسی اور کا محتاج نہیں ہے، نہ مکان کا نہ زمان کا. اور پھر مکان اور زمان تو خود اس نے تخلیق کیے، وہ خالق ہے ان کا. تو جب خالق ہے ان کا تو وہ ان پر احاطہ رکھتا ہے، یہ اس پر احاطہ نہیں رکھ سکتے. تو لہٰذا زمان اور مکان جو ہے وہ اللہ اس کا محتاج نہیں. لیکن اس کے باوجود کہ اللہ اس کا محتاج نہیں، لیکن اللہ جو ہے بعض مکانوں کو اپنی طرف تشبیہ دے دیتا ہے، اپنی طرف نسبت دے دیتا ہے، تو وہ مکان شرف پیدا کر لیتے ہیں. مثلا خانہ کعبہ جو ہے اللہ نے اس کو کہا یہ بیت اللہ، یہ میرا گھر ہے، حالانکہ اس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے اس لیے اس کو قرار دیا ہے تاکہ اس کے بندے اس کی طرف متوجہ ہوں، اور پھر ایک پوری امت میں، انسانیت میں وہ ایک وحدت پیدا ہو کہ سارے کے سارے اسی اللہ کے گھر کی طرف توجہ پیدا کر کے وہی قبلہ قرار دے دیا کہ وہاں پر اسی کی جہت میں نماز پڑھے. تو اللہ نے اس کو شرف عطا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف نسبت دے کر. تو مکان جو ہے اس کو اپنا کہہ دیا، میرا ہے. تو اسی طرح جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مکان کو فضیلت دے دی، خانہ کعبہ کو، اسی طرح یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ماہ رمضان ہے، یہ 30 دن ایک زمانہ، ایک پیریڈ ہے نا. تو اس زمانے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دے دی، کہا کہ یہ مہینہ میرا ہے، شہر اللہ ہو گیا، یہ وہ بیت اللہ ہے، اور یہ ماہ رمضان کیا ہے، یہ شہر اللہ ہے. پس مکان کو فضیلت دے دی کہ اپنی طرف نسبت دے کے وہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، اور یہ زمانہ اتنا پیریڈ جو ماہ رمضان، یہ ہو گیا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اور یہاں پر عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنا چکے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آواز دو لوگوں کو کہ وہ حج کے لیے آئے. انہوں نے کہا پروردگار کہ میری آواز تو ہر جگہ پہ پہنچنے سے رہی. تو کہا کہ آواز دینا تیرا کام ہے اور پہنچانا ہمارا کام ہے. اذن فی الناس بالحج، یعنی اعلان کر دو حج کے لیے انسانوں میں. تو کہا جاتا ہے، روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی آواز دی، جبرائیل نے بھی آواز دی، اور شیطان نے بھی آواز دی. اب ان کی آوازوں پر جنہوں نے لبیک کہا ہے، کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا ہے، تو وہ حج جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور حج سے صحیح و سالم اور پاکیزہ ہو کر واپس پلٹ آتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے والے. اور جنہوں نے جبرائیل کی آواز پر لبیک کہا ہے وہ حج پر جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے یا تو راستے میں یا حج کر کے آتے ہوئے راستے میں فوت ہو جاتے ہیں، جو جبریل کی آواز پر جنہوں نے لبیک کہا. اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ بھی یہ تو جبریل کی آواز پر لبیک کہہ کے تو پھنس گئے، نہیں، مطلب ہے کہ وہ پاک ہوا بندہ حج پر جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ہے کہ جیسے یعنی ابھی ماں کے شکم سے باہر آیا، یعنی سارے گناہ دھل گئے، اور پھر وہی دنیا سے چلا جائے تو وہ پاکیزہ ہے. اور وہ جبریل کی آواز پر جنہوں نے لبیک کی، اور جنہوں نے شیطان کی آواز پر بھی لبیک کہا ہے، ان کے لیے اس طرح سے ہے کہ بھی وہ حج پر جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں، اسمگلنگ بھی کر لیتے ہیں، لوٹ مار بھی کر لیتے ہیں. یعنی ایئرپورٹ پر آتے آتے حج کا ستیہ ناش کر کے ہی آتے ہیں کہ بھئی وہ جو کمایا تھا وہ چند دنوں میں ہی، وہ چاہے کوئی ایسی غیر قانونی چیز ہی رکھ لیں یا کچھ
خرابی کر لے، یا ہماری زبان میں جس کو کہتے نہیں حاج تو کر رہا ہے یہ، لیکن حاجی چھڑا ہے حاجی ہے، مطلب ایک پہلے سے کہتے ہیں یہی کچھ تھا، دیکھ آئے بھائی اللہ کے گھر سے تو باقی اپنا کام کرو، تو پہلے سے زیادہ لوٹتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خالص جو ہے وہ ابراہیم کی آواز پر لبیک نہیں کی ہوئی، ساتھ شیطانیت بھی شامل ہے کہ بعد میں وہ اس پر قائم رہتے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور یہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس مہینے کے دن باقی سارے مہینوں کے دنوں سے افضل ہے۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں سے افضل راتیں ہیں۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اور اس کے لمحات وہ تمام مہینوں کے لمحات پر وہ افضلیت رکھتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تم اللہ کی مہمانی کی طرف دعوت دیے گئے ہو۔ تو عزیزان گرامی، اسی پر بات کر کے ختم کرتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ اس میں میزبان ہے، اور اس کے بندے جو ہیں وہ صائم، وہ مہمان ہیں۔ لیکن جو دسترخوان بچھا ہے ظاہر مہمانی کے لیے، ایک دسترخوان بچھایا جاتا ہے کہ جہاں پر بتایا جائے کہ اس دسترخوان پر کیا کیا پیش کیا جائے گا۔ تو یہ جو دسترخوان ہے اللہ کی مہمانی کا، اس پر یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ بھئی اس پر دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ رنگا رنگ کھانے ہوں اور ساری نعمتیں ہوں، طرح طرح کے وہ گوشت بھنے ہوں اور ساری چیزیں، اس لیے کہ یہ تو جب کہا جا رہا ہے کہ بلکہ پہلے جو کھا رہے تھے وہ بھی چیزیں اس مہینے میں اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک تم پر حرام ہو گئی ہیں۔ یعنی یہ دسترخوان تو ایسا ہے کہ جو پہلے حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام کر دی گئی ہیں کہ خبردار صبح اذان سے لے کر اذان مغرب تک آپ نے ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ روزہ نام اس چیز کا ہے کف نفس، یعنی آپ نے اپنے نفس کو ان حلال چیزوں سے جو پہلے حلال تھیں اب آپ کے لیے روزہ دار کے لیے حرام ہو گئی۔ تو لہٰذا دسترخوان جو بچھایا گیا اللہ کا، وہ کیا دسترخوان ہے، اس پر کون سی نعمتیں ہیں؟ تو عزیزان گرامی، اس دسترخوان پر کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس دسترخوان پر قرآن مجید ہے۔ کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، جو انسانوں کے لیے ہدایت بن کر ہے۔ تو یہ جو دسترخوان معنویت کا دسترخوان ہے، یہ کوئی مادی دسترخوان نہیں ہے، اگرچہ ضمناً فائدے ہو ہی رہے ہیں الحمدللہ، جتنی بھی بڑی بڑی مساجد امام بارگاہ ہیں دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حاضر ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ جو دسترخوان ہے اس پر یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ بھئی اس مہینے میں مثلا وہ بڑھ جائے گی ہر چیز کھانے پینے کی اور روزی رزق، یہ وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ دے ہی رہا ہے، لیکن حقیقتاً جو دسترخوان ہے وہ دسترخوان ہے کہ اس دسترخوان پر قرآن مجید ہے، اس دسترخوان پر نزول شب قدر، شب قدر جو ہے وہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو 83 سال سے بہتر ہے، ایک رات جس میں انسان اگر عبادت کرے تو سمجھو کہ 83 سال کی عبادتوں سے زیادہ وہ انسان عبادت کر سکتا ہے اس رات۔ تو شب قدر ہے اس دسترخوان پر، اور کیا ہے؟ وہی جو خطبہ شعبانیہ میں ہے، اللہ کی مغفرت ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ اسی ماہ رمضان میں ایک قرآن آیا ہے اور ایک قرآن زمین سے اٹھایا گیا ہے۔ وہ قرآن جو آیا ہے وہ قرآن مجید ہے جو قرآن صامت ہے، اور وہ قرآن جو اٹھایا گیا ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین ہے جو قرآن ناطق ہے، جو اسی ماہ مبارک رمضان میں دنیا سے چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے فستو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی تو کامیاب اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں
اس ماہ مبارک میں ہمیں ماہ مبارک کی رحمتوں برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی لوگ افطاری لے رہے ہیں ان سب کے روزی رزق میں برکت عنایت فرما۔ خصوصاً آج کی افطاری جن کی طرف سے ہے میرے اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس مرکز کو مزید ترقی عنایت فرما۔ جتنے بھی مومنین یہاں پر جمع ہیں ان سب پر نظر کرم فرما۔ میرے اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب چلے گئے دنیا سے، ہمارے شہداء، ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مسلمان مومنین ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، وہ چاہے عراق میں ہوں، شام میں ہوں، افغانستان میں ہوں، غزے میں ہوں، یہاں یا کشمیر، جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کا شکار ان کو ظالم سے نجات عطا فرما۔ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ پروردگار یہ ماہ مبارک ایک عشرے سے زیادہ گزر چکا ہے، اگر ابھی تک ہماری مغفرت کا سامان نہیں ہوا تو کریم ہے میرے اللہ، ہم سب کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما، ہماری اولادوں کو نیک بننے کی توفیق نصیب فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ قل واللہ پڑھ دیں۔ جن کی آج افطاری ہے ان کے مرحومین کے لیے، اور جتنے یہاں پر حاضرین موجود ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی 8-7 منٹ ہیں، تو آپ روزوں کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں یا کوئی اور کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں؟ اگر مجھے آتا ہوا تو بتا دوں گا، نہیں آتا ہوا تو کم از کم کل پرسوں جتنے دن میں ہوں تو مطالعہ کر کے پوچھ کے کسی بڑے عالم سے، ہمارا کوئی دعویٰ تو نہیں ہوتا، علامہ ظاہر ہے کہ مطلب ہے جو آتا ہوگا بتا دوں گا۔ تو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو روزے کے متعلق یا جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں، تو 8-10 منٹ ہیں آپ کے پاس۔